السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی خالد بن سمیر ہیں۔ خالد بن سمیر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے ہاں سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش امراء نامی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری امیر ہوں گے۔ اس بات پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر مقرر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روانہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس بات میں خیر ہے۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور نماز تیار ہے کی منادی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، ایک افسوسناک خبر ہے، کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا، زید شہید ہو گئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا پکڑا، دشمن پر سخت حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، لہذا ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور نہایت پامردی سے ڈٹے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی استغفار کرو۔ پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، گو کہ کسی نے انہیں امیر مقرر منتخب نہیں کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی بلند کر کے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ، اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ۔ اے اللہ، خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے سیدنا خالد بن ولید کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوچ کرو اور کوئی آدمی بھی پیچھے نہ رہے۔ اس سخت گرمی کے موسم میں لوگ پیدل اور سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ للنسائی 8159 حسن درجہ کی ہے، مسند احمد 22551، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے 7078 صحیح کہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہے، ان کے اخلاص کا بیان ہے، ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا
اعلیٰ ترین صفات سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا شہید کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام تو جنتی ہیں اور پھر وہ شہید ہو رہے ہیں، معرکہ میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی خواہ کوئی شہید ہو، خواہ کوئی فوت ہوا ہو، ہمیں پتہ چلے تو ہمیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ احباب گرامی، ہمیں ان جلیل القدر صحابہ کے حالات کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا سیدنا خالد بن ولید کے حالات پر مستقل عربی زبان میں، اردو زبان میں کتابیں ہیں، ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ صحابہ کرام کی صفات، ان کے انداز زندگی، ان کا اخلاص، ان کی وفاداریاں، ان کی قربانیاں، انہوں نے اسلام کے لیے کیسے اپنا تن من دھن قربان کیا، تاکہ وہ مبارک صفات ہم سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔